واجب چھوٹ جائے یا کسی واجب یا رکن میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی اتنے کہنے کی بقدر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. جیسے نماز میں جو ارکان ہے نا، رکوع ہے، قیام ہے، یہ چھوٹ جائے یا سجدہ چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن اگر ان کے علاوہ چیزیں کوئی چھوٹ گئی، جیسے اتحیات پڑھنا بھول گئے آپ، 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا، بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا تھا تیسری رکعت کے لیے، تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو بھی سجدہ سہو واجب ہے. تاخیر ہو گئی، آپ نے اتحیات پڑھی، پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کو فرض نماز یا واجب میں یا سنت موقدہ میں کھڑا ہونا تھا تو آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر ہو گئی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. باقی اس پر کتابیں ملتی ہیں سجدہ سہو کے مسائل پر، بہتر ہے وہ خرید لیں. سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محمد صدام انڈیا سے سجدہ سہو کا صحیح طریقہ بتا دیں. بھائی محمد صدام صاحب، سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں جیسے نمازوں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں. اس کے علاوہ بھی سجدہ سہو کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں. یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی کہ دوسرا فلاں طریقہ ہے، فلاں طریقہ ہے. تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے. تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے سجدہ سہو کے وارد ہوئے سب جائز ہیں. فقہا کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے. تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ. وسوسوں کی وجہ سے کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اگر نماز میں وسوسے آئے اور وسوسوں سے ہمارا دھیان کھو گیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، وسوسوں سے دھیان کھو جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا. غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو غلطی ہو گئی، آپ نے نماز کے کسی رکن میں تاخیر ہو گئی یا کوئی واجب آپ سے چھوٹ گیا تو پھر ایسی صورت میں آپ سے سجدہ سہو لازم ہوگا. اور واجب چھوٹنے کا یقین ہو، وہم نہ ہو، 100% یقین ہو کہ بھائی مجھ سے واجب چھوٹ گیا یا رکن میں تاخیر ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. اگر یقین نہیں ہے تو واجب نہیں ہوتا. اور اگر کوئی رکن ہی چھوٹ جائے، یقین ہو رکن کے چھوٹنے کا، جیسے رکوع چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، تو پھر تو پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ. فرعون کی بدبختی آپ دیکھو. جب انسان، اللہ معاف فرمائے، یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جب گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے نا، اسے کوئی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی. میں تو سوچتا ہوں کہ یہ ہم فرعون کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے بارے میں زیادہ خوف ہوتا. ہم لوگ بھی تو اسی طرح کے ڈھیٹ ہیں بھائی. کتنے لوگ ہیں بے نمازی ہیں، کب سے نصیحتیں سن رہے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ملتی، داڑھی کی توفیق نہیں ملتی، پردے کی توفیق نہیں ملتی، نظر کی حفاظت کی توفیق نہیں ملتی. فرعون کے پاس وسائل زیادہ تھے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں. تو فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ راستے ان کے لیے بنے، میرے لیے نہیں بنے. یہ تو معجزہ ہو گیا. تو جس خدا نے ان کے لیے بنایا ہمارے لیے تھوڑی بنائے گا وہ. لیکن جب انسان شہوت میں اندھا ہو جاتا ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن میں آتا ہے نا کہ لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی اس کو. اللہ بچائے اس عذاب سے. یہ بیماری کیا عذاب زیادہ ہے، کیونکہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا پھر یہ. اور اس کی عمر ہوتی ہے بیماری لگنے کی جب ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں نا، ان میں اس بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس وقت وہ اپنی حفاظت کر لیں، ہمیشہ محفوظ رہیں گے. بات موضوع سے تھوڑی ہٹ رہی ہے. دیکھو، ایک بات کا بہت زیادہ خیال کیا کرو. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے بالکل احتیاط نہیں، اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرتے. کل میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کسی کے بچے کو پیار کر رہے ہیں، ایسے گال پہ ہاتھ لگا کے. بری حرکت ہے یہ، وہ زمانہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شک ہے، کسی بچے کو ہاتھ مت لو. اپنے بچے کے سوا پیار کرنا ہے بس سر پہ ہاتھ، بس. اس سے آگے کسی کو فری نہ ہونے دو بچوں کے ساتھ. کوئی بھی بچے کو پیار کرتا ہے، گال پہ پیار کر رہا ہے، ماتھے پہ پیار کر رہا ہے، اس کو منع کرو بھائی، نہیں کرو یہ کام، دور رہو بس. زیادہ زیادہ مسافہ. بالکل غیرت ختم ہو گئی ہے. حالات کا پتہ نہیں ہے کہ کیا حالات سوسائٹی میں چل رہے ہیں. مسجدوں میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالج میں، جہاں بھی کراؤڈ ہوگا نا بچوں کا، لڑکوں کا، وہاں یہ خطرات موجود ہوں گے. ہر جگہ ہوتے ہیں خطرات. زیادہ لوگ خراب نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، لیکن ایک گندا آدمی ہوگا، ایک برا آدمی ہوگا، اس سے بچے کو بچانے کے لیے 100 پہ پابندی لگانی پڑے گی. ہمارے ہاں اس پہ بہت زیادہ سختی تھی. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اتنے پاک دامن بزرگ، اتنے بڑے عالم
عمر بھی 78 سال اور اتنے اللہ والے، ہم ان کا تو مشہور ہی تقویٰ تھا. وہ طلبہ کو پیار کرنے کے لیے نا، میں نے دیکھا ایک دفعہ یہاں پیٹھ پہ ہاتھ لگانا تھا، یہ بھی نہیں لگایا ہوں، سر پہ بس، حالانکہ ہمیں پتا تھا یہ تو، اور اتنا وہ تو اس عمل کے خلاف تھے. آج گلے مل رہے ہیں عید پہ، وہ دیکھو کیسا گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ. تو کیا غیرت ہے یار. مجھے کل بہت برا لگا، ایک صاحب بچے کو ایسے نا گال سے یوں پیار کر رہے ہیں. میں نے کہا تمہارا بچہ تھوڑی، اس کو کہانی میں نے کہا، اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آدمی ٹوکتے نہیں، لیکن مجھے برا عمل لگا. میں نے کہا میں بیان میں اس پہ بات کروں گا، بس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس سے زیادہ نہیں. بچیوں کا بھی ایسا ہی ہے، بچوں کا بھی ایسا ہے. اور خوب سمجھ لو، بچے کو کزن کے ساتھ بستر پہ سونے مت دو. یہ یاد رکھو، یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری ہے، یہ بچپن میں کزنوں سے لگتی ہے، بھائیوں میں یہ نہیں ہو سکتا، کزنوں سے لگتی ہے یہ بیماری. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اجنبیوں سے تو بچا لیتے ہیں، لیکن کزنوں سے کہتے ہیں یہ تو بھائیوں کی طرح ہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن برے ہوتے ہیں، ایک بھی برا ہوگا نا. دیکھو یہ جس کو یہ غلاظت لگ گئی نا، جیسے بھوکے کو روٹی چاہیے نا اور شدید پیاسے کو پانی چاہیے، اس سے بھی زیادہ طلب اس بدبخت کو ہوتی ہے لڑکوں کی. وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ اپنا ہدف. شادی بیاہ میں، بارات میں جب گیدرنگ ہوتی ہے تو ایسی گیدرنگ میں یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ ہے، وہ بچہ کسی کے ساتھ بھی سونا مل جائے، بس سونے کو مل جائے. ماں باپ کو خیال ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں تو کزن ہے، چپک چپک کے سو رہے ہوتے ہیں. وہاں سے عادت پڑتی ہے اس کو بھی، اور پھر پوری زندگی کے لیے عادت خراب ہو جاتی ہے. اور جن کو زیادہ پختہ ہو جائیں اس عادت میں، وہ شادی کے بعد بھی عادت نہیں چھوٹتی. بچوں کو پیار ویار کرنا، اپنے بچوں کو بس کر لیا کرو. باقی بچے کو پیار کرنا ہے سر پہ ہاتھ، اس سے زیادہ نہیں. اس دن کسی مسجد میں پکڑا، ایک بندہ بیٹھا ہوا پیچھے کرسی پہ بیٹھا ہوا، کسی بچے کو جو ہے وہ پیار کر رہا ہے. وہ کیمرے لگے ہوئے تھے، انہوں نے پکڑ کے طبیعت سے الحمدللہ اس کو کوڑ دیا. تیرا کیا لگتا ہے بھائی؟ مجھے بھی میسج آیا، جو انتظامیہ تھی نا، جاننے والے تھے، انہوں نے کیمرہ وہ کیا، کچھ نہیں اس نے، لیکن یہ کہ حرکتوں سے لگ رہا تھا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کوٹ دو طبیعت سے، کچھ کیا نہیں اس نے، لیکن ان لوگوں کو طبیعت سے وقت پہ کوٹ دیا جائے، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، آئندہ کے لیے یہ 100 دفعہ سوچتے. تو یہ بہت سختی کیا کریں. کوئی بھی بچے کو گود میں بٹھا رہا ہے، بھائی کیوں بٹھا رہے ہو؟ مسجدوں میں بھی ہاتھ کا مذاق بہت برا ہے. اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کا مذاق کی اجازت نہیں. دوسرے سے چپکنے کی، باڈی ایک دوسرے سے دور رکھو. ہم جب مدرسے گئے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کیا، انہوں نے اتنی سختی کی تھی اس مسئلے میں، کسی کو ساتھ چپک کے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. ہاتھ کا مذاق نہیں. ہم جو شرارتیں کرتے تھے زبان سے سامنے والے کو اتنا ترسا دیتے تھے نا مذاق میں، کہ وہ لگتا تھا کہ ابھی جل کے ختم ہو جائے گا. ہاتھ کا مذاق بولو نہیں، کہ کان پکڑ رہے ہو کسی کی، یہ ویسے بھی برا لگتا ہے، بہت ہی بری حرکت ہے. تو یہ میں نے تھوڑی اس پہ لمبی بات کر لی ہے، لیکن اس میں احتیاط کرو. ہاتھ کا مذاق بولو بالکل نہیں. اور بچوں کو کزنوں کے ساتھ دور رکھو، یعنی جائیں کھیلیں کودیں، بس ایکٹیویٹی نوٹ کرو. رات کو یا دوپہر کو چپک ایک بستر پہ نہ سوئیں. شریعت نے تو حکم دیا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نا، اس کا بستر الگ کر دو، لیکن آج 10 سال سے پہلے الگ کرنا پڑے گا آپ کو. 10 سال سے بھی پہلے الگ کر، کیونکہ بچہ ٹک ٹاک پہ، موبائل پہ بہت چیزیں دیکھ رہا ہے جس سے اس کے جذبات بھڑک رہے ہیں. 10 سال گیا، اب 7 سال میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. اور چھوٹا بچہ ہے، اس کی تو 7 سال سے پہلے بھی، یعنی اجنبیوں کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو سونے دیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم میں جو یہ بیماری لگی تھی نا، واقعہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا نہیں ہے، اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ یہ واقعہ بھی آ جائے. یہ بیماری بھی ہماری سوسائٹی میں بہت پھیل رہی ہے. باہر کے ملکوں میں تو اس کو لیگل کر دیا انہوں نے. اور آپ کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے اسکینڈل اور کیسز بنے بچوں کے ایکسپورٹ ہونے پر. کچھ یتیم خانے ایسے جو یتیم خانہ بنا ہوا ہے، یتیم خانوں میں بہت سے بچے ایسے آتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے، بالکل لاوارث، ان کے نام پہ کھیلا گیا ہے، ان بچوں کو بیچا گیا کروڑوں روپے میں، پھر ان کو استعمال کیا ہے باہر ملکوں میں. اور یہ بڑے بڑی NGOs، سب کی بات نہیں کر رہا میں، یہ اس میں ملوث ہیں. تو بیچا گیا ہے، بچوں کے اعضاء بیچے گئے ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی جو معاملات ہوتے ہیں وہ، کیونکہ جو لاوارث بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت کچھ خطرہ ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ کیونکہ یہ ٹھڑک ایک دفعہ پیدا ہو جائے بہت مشکل ہوتا ہے اس کو. جو توبہ کرنے والے وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. خیر میں وہ جلدی سے وہ بتا رہا تھا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس میں یہ بیماری پیدا ہوئی، ان میں یہ بیماری پیدا ہوئی. باہر ملکوں میں تو یہ لیگل ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ان لوگوں میں یہ بیماری پھیلی ہے نا کہ ان کو لیگل کرنا پڑا اس. تو لوط علیہ السلام کی قوم میں بیماری، اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا اس کام کے لیے کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ. تو لوط علیہ السلام نے کیا سمجھایا؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، تم ان کو چھوڑ کر، نکاح کو چھوڑ کر ادھر کیوں منہ مار رہے ہو؟
یہ جب واقعہ آئے گا تو میں انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بتاؤں گا. ابھی تو صرف اتنا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو خوبصورت فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر میں انسانی شکل میں خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے نا تو شہر والے دوڑتے ہوئے آ گئے. تو لوط علیہ السلام اتنے پریشان کہ میرے مہمان ہیں, یہ میری عزت کا سوال ہے, اور کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوتن, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, یہ میرے مہمان ہیں, لا تفضحون, مجھے ذلیل مت کرو, رسوا مت کرو. کیسے کیسے غیرت آئی جاتی ہے نا کہ یار منہ مارنے کے لیے 20 جگہ ہیں, ادھر ہی کیوں آ رہے ہو. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ نشے میں مدہوش تھے. نشے کا مطلب شراب نہیں پی ہوئی تھی, جو دماغ میں ان کے خمار چڑھا ہوا تھا نا, ان کو ذرا غیرت نہیں آ رہی تھی. لوط علیہ السلام کو وہ پیغمبر نہیں مانتے تھے, لیکن اتنا تو مانتے تھے نا کہ یہ قوم کے شریف ترین انسان ہے, عزتدار آدمی ہے. دیکھو کوئی زانی ہوتا ہے لیکن اپنے دوست کی بیوی پہ نظر نہیں ڈالتا, وہ دوست کی بہنوں پہ نظر نہیں ڈالتا, کہتا ہے یہ نمک حرامی ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک شخص نے مجھے اپنے گھر میں بٹھایا, میں اسی کے گھر میں آستین کا سانپ بن جاؤں. ایسے بھی غیرت مند لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں منہ کالا کرنا ہے, طوائف خانے بہت ہیں, ادھر چلے جاؤ. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ غیرت بھی نہیں آ رہی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نشے میں مدہوش. تو جب لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی ہے نا ان فرشتوں نے, اور دیکھا کہ یہ تو بالکل یہ حالت ہو گئی ہے, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, کاش میرا بڑا قبیلہ ہوتا, جنگ لڑتا میں تم سے. تو پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی ہے, یا لوط انا رسول ربک. فرشتے کہنے لگے کہ ہم انسان نہیں ہیں, بہت طاقتور فرشتے, ہم چھوٹے موٹے نہیں ہیں, ہم بہت طاقتور, اور لن یصلوا الیک, یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے. اب دیکھو وہ لوط علیہ السلام تک تھوڑی پہنچنے کے لیے آئے تھے, وہ آئے تھے ان لڑکوں تک پہنچنے کے لیے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے, یہ اس لیے نہیں کہا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اس بستی کو اٹھا کے ہم الٹ دیں, تو ہم تک پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو جو خطرہ ہے پہلے آپ کو کراس کر کے ہم تک آئیں گے, تو آپ تک بھی ہرگز نہیں پہنچیں گے. آپ نے کرنا یہ ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان میں شریک ہیں ان سب کو لے کے نکل جائیں. یہ حصار اللہ توڑوا دے گا, ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی, ان کو نظر نہیں آئے گا, اور آپ نکل جائیں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ میں نکل جاؤں, عذاب کب آئے گا, انہوں نے کہا صبح آئے گا. تو لوط علیہ السلام چاہ رہے تھے فوراً آئے, اتنے پریشان ہو گئے تھے لوط علیہ السلام کہ ان کو فوراً تباہ کرو. حالانکہ پیغمبر سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں, اتنے بیزار آ گئے تھے اس قوم سے کہ فوراً عذاب آئے. تو فرشتوں نے تسلی دی, الیس الصبح بقریب, آپ کو پتہ نہیں یہ صبح کا وقت قریب آنے والا ہے, اور یہ صبح ان پہ قہر بن کے نازل ہوگی. تو پھر جب نکلے تو آپ کی بیوی بھی ساتھ میں نکل گئی. وہ لوگوں کو مخبری کرتی تھی, وہ کیا کرتی تھی, مخبری بتاتی تھی, وہاں لڑکے ہیں, وہاں لڑکے, ایسی کچھ عورتیں ہوتی ہیں پیسے لے کے نا, اس طرح کے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو یہ گندے کام کر رہی ہوتی ہیں پیسے لے کے. پیسہ ایسی چیز ہے جس میں غیرت نہیں ہے نا, دنیا کی محبت ہے, اس سے پیسے سے جو چاہے کروا لو. یہ ساری دنیا سے محبت کا, آج ہم نے جو سورت پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون کے دربار میں ایک شخص فرعونیوں میں سے ایمان لے آیا, تو فرعونیوں کو سمجھا رہا ہے, یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع, دیکھو یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے, اس چکر میں پیغمبر کا انکار مت کرو, یہ حکومت یہ ریاست کب تک رہے گی ہماری, یہ تھوڑی سی زندگی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ جب انسان تھوڑی سی نہیں سمجھتا نا اس زندگی کو, بہت زیادہ سمجھتا ہے, ہر برائی کی جڑ پھر یہاں سے پیدا ہوتا ہے. میرے سامنے کیس آئے ہیں بہت سارے کہ جی یورپ کی نیشنلٹی کے لیے اپنے آپ کو گے شو کر دیا. کیا بے غیرتی ہے یار, کیا بے غیرت. ایک صاحب نے کہا میں ہوں نہیں لیکن میں اپنے آپ کو شو کر دوں. میں نے کہا ایک تو وہ ایسے ہے نہیں کہ جو شو کر دے اس کو نیشنلٹی دے دیں, دوسری بات یہ کہ کسی اتنی گندی چیز کی اپنی طرف نسبت جھوٹ میں بھی کرنا, کوئی غیرت مند اس کو برداشت نہیں کرے گا. یہ تو جس کو عادت ہو تو منہ چھپاتا پھرتا ہے, وہ تو منہ چھپاتا پھرتا ہے. جھوٹ میں بھی اپنے آپ کو یہ کہلوانا کہ میں گے ہوں, کتنا گندا عمل ہے. تو اس لیے یہ سارے عذاب آتے ہیں کمبختوں دیر سے شادیوں کے نتیجے. سوری میں نے آپ لوگ کو کمبخت بولا, آپ کو نہیں بولا, یعنی جو یہ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو ان کو بولا ہے. میں بولا تو آپ کو ہی ہے, لیکن پھر میں بہرحال رجوع کر رہا ہوں کہ ان کو بولا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا نا, سارے گند اسی سے ہوتے ہیں نا. وقت پہ نکاح ہو جائے, انسان پاکیزہ زندگی گزارتا ہے, تو سارا غلاظت ہماری سوسائٹی میں یہیں سے. خیر حلال کو خوب پھیلاؤ سوسائٹی میں. میاں بیوی کی محبت پاکیزہ محبت ہوتی ہے, پیغمبروں میں ہے بھائی, یہ وہ پیغمبروں نے نکاح کیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام
پھر وہی 4 شادیاں بولوں گا، پھر وہ خواتین غصہ کرتے. ابراہیم علیہ السلام کی شادیاں دیکھ لو، موسیٰ کلیم اللہ کی شادیاں دیکھ لو، یعقوب علیہ السلام کی دیکھ لو، ہمارے نبی کا عمل دیکھ لو. پتہ نہیں کیا تم لوگ کا دماغ خراب ہو گیا. تم لوگ کو نہیں کہہ رہا میں، یعنی آپ کے علاوہ کی بات کر، تھکاوٹ بہت ہے، صحیح بات یعنی غلط باتیں نہیں چلتے ہیں میرے بھائی ہم. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا، اور لوط علیہ السلام نے اللہ سے یہ بھی دعا کی تھی مجھے اس قوم سے بھی نجات دے، انی لعملکم من القالین، میں اس عمل سے نفرت کرتا ہوں. اور اللہ نے احسان بیان کیا کہ ہم نے ناپاک قوم سے ان کی نجات دے دی. کس سے نجات دے دی؟ تعمل الخبائث، گندے عمل کرنے والوں سے لوط علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا. تو ان کی بیوی بھی یہ مخبری کیا کرتی تھی. تو اللہ نے لوط علیہ السلام سے کہا تھا آپ لوگ نکلو اپنے جو ایمان والوں کو لے کے اور اپنے گھر والوں کو لے کے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کیونکہ اس قوم پر عذاب آئے گا. فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے اوپر والا حصہ الٹ کے نیچے کر دیا، اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی پہلے. تو حکم دیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس عذاب آئے گا. اب ایمان والوں کو تو پتا تھا آ رہا ہے عذاب، بس اللہ نے منع کیا مت دیکھو. لوط علیہ السلام کی بیوی نے بولا دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے. جس کو شک ہوتا ہے نا اللہ کے وعدوں پہ، جس کو اللہ کے وعدوں پہ شک ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس نے دیکھا پیچھے مڑ کے، وہ بھی ہلاک ہوئی. تو اللہ نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا. اور قرآن کہتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ، عربوں کو کہا کہ تم ان کی بستیوں سے گزرتے بھی. آج بھی لوط علیہ السلام کی جو قوم تباہ ہوئی تھی اس کے کھنڈرات موجود. اس لیے میرے بھائی کسی کو یہ عادت پڑ گئی ہے تو اس کو بیماری سمجھ کے اس کا علاج کرائے. اور علاج میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شادی کرے، وہ نکاح کرے. اور لیکن لت زیادہ پڑ گئی ہو نا تو خالی نکاح سے یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، تو چھوڑنی پڑے گی. سائیکیٹرسٹ کو دکھائے، سائیکولوجسٹ کو دکھائے، وہ بزرگوں کی خدمت میں رہے، 4 مہینے لگائے تبلیغ میں، جس طرح سے کر سکتا ہے کرے وہ، لیکن اسباب اختیار کرے اس عادت کو چھوڑنے کی. کیونکہ یہ پھر نہیں چھوڑا نا بڑھاپے میں، خدا کی قسم سڑا ہوا بڈھا ہوتا ہے. بڑھاپے میں ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے، لیکن سڑا ہوا. اللہ بچائے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اللہ نے بچایا بنی. اچھا یہ گندگی دنیا میں قوموں میں نہیں تھی، عربوں میں بالکل بھی نہیں تھی. جب صحابہ کرام جن میں اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا نا، ان میں یہ بیماری نہیں تھی. پتہ ہے کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ اس قوم کو آگے نبی کا جانشین بنانا تھا. تو اس کے لیے اللہ نے ایسی قوم کا انتخاب کیا جو فطرت اور نیچر پر ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھی، سخاوت تھی، غیرت تھی، یہ ساری چیزیں تھی، وہ غلط استعمال ہو رہی تھی. تو ان کا رخ کیا کر دیا؟ صحیح. کیونکہ یہ اس طرح کی قوم، تو حضرت علی کے دور میں ہمیں ملتا ہے کہ کہیں جنگوں میں، اجمیوں میں لڑائی ہو رہی تھی، تو وہاں جنگ میں پتہ چلا کہ جی کوئی اس طرح کا شخص ہے، تو حضرت علی نے تو جلانے کا حکم دے دیا اس کو. تو لیکن زندہ جلانا بہرحال فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس روایت کی پوری تحقیق، لیکن بہت غضبناک ہوئے کیونکہ عرب جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوتا ہے. بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ چیز ہمیں نہیں ملتی. ایک عربوں میں جب اسلام آیا ہے تو صحابہ کے دور میں یہ نہیں ملتا ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کیس آ جاؤ. یہ جو آج کل لڑکوں کو ہینڈ پریکٹس کی عادت ہے نا، اس کا بھی کوئی کیس نہیں ملتا ہمیں. اس سے پتہ چلتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ایک دوسرے سے سیکھ کے یا فحش موویز دیکھ کے یا لڑکوں سے سن کے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. جو ڈاکٹر باز کہتے ہیں نا یہ تو ہر شخص کرتا ہے، یہ ان کو نہیں پتا بیچاروں کو کہ ہر شخص نہیں کرتا ہے. یہ سیکھتا ہے انسان دائیں بائیں، پر نہیں نیچرل تھوڑی ہے. نیچرل ہے بالغ ہوتے ہی انسان کے دل میں بیوی کی طلب پیدا ہوتی ہے، یہ ہے نیچرل. باقی سب دائیں بائیں سے سیکھے ہوئے ہیں. سمجھ آئی یہ بات؟ ادھر سے سن کے ادھر سے سن کے. جیسے شراب نیچرل نہیں ہے، مسلمان نہیں پیتے، لیکن گورے کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے بغیر تم زندہ کیسے رہتے ہو. بھائی تمہاری سوسائٹی کی بیماری ہے، ہر ایک کی بیماری نہیں ہے. تو عربوں میں بھی یہ نہیں تھا. اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ہوتے تھے بیویوں سے دور، تو ہمیں بہت زیادہ زنا سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو رہا تھا. یہاں تک کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں، یعنی کوئی ایسی دوا لے لیں یا آپریشن کر لیں کہ مردانہ قوت ختم ہو جائے تاکہ زنا کا خطرہ ختم ہو جائے. کہتے ہیں نبی نے ہمیں اس کام سے منع کیا کہ مت خصی ہو. فرمایا کہ تمہیں نکاح کرنا ہے تاکہ تمہاری اولاد ہو. تو آپ دیکھو انہوں نے یہ بھی تو خیال آ سکتا تھا کہ بھئی ہاتھ سے خواہش پوری کر لے. نہ صرف ذہن ہی نہیں آ رہا کسی کا. اور نبی نے بھی نہیں کہا کہ یہ کر لو، ہاتھ سے خواہش پوری کر لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں زنا سے کم گناہ ہے. تو یہ سب چیزیں سوسائٹی میں شامل ہو گئیں، اور ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ دیر سے شادی. چلو بھائی، یا بنی اسرائیل، ہاں فاتبعہم فرعون بجنودہ. فرعون کو خیال آیا چلو بھائی ہم بھی نکل لیتے ہیں. پاگل کے بچے، تیرے لیے نہیں ہے یہ تیرے لیے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اتنا بڑا معجزہ. لیکن میں بار بار کیا کہہ رہا ہوں، جب دماغ پہ انسان کے گناہ چڑھتا ہے تو کچھ نصیحت سمجھ میں
نہیں آتی. لالچ اور یہ ہوس یہ سب تو آگے گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انتظار کیا جب تک پورا لشکر سمندر کے بیچ میں نہیں آ گیا نا, پورا لشکر, اور بنی اسرائیل کا آخری فرد بھی جب تک نکل نہیں گیا, لاسٹ پرسن بھی جب تک آؤٹ نہیں ہوا ہے, اور فرعونیوں کا سارا لشکر پانی میں نہیں آیا ہے, اس وقت تک اللہ نے پانی کو ملانے کا حکم نہیں دیا. جیسے ہی بیچ میں آئے اللہ نے سمندر کو حکم دیا. قرآن میں آتا ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, ایسے پانی آ کے رکا تھا پہاڑوں کی طرح, جیسے جمع ہو رہے ہیں نا ایسے رک گیا. تو فرعونی پورا لشکر آیا, اللہ نے پانی کو ملا دیا. فرعون کو تو ایک غوطہ آیا ہے, جیسے ہی اس کو غوطہ لگا نا پانی میں, اس کو یقین ہو گیا میں مر رہا ہوں. قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. عربی میں ایک ہوتی ہے ضمیر شان, ہو کا مطلب ہر جگہ وہ نہیں ہوتا, یہ پروناؤن ہر جگہ نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے قصہ یہ ہے. تو فرعون کہنے لگا, یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا, میں خدا پہ ایمان لے آیا, یا اجمالی بات کرتا میں ایمان لے آیا. کہتا ہے انہو, بات یہ ہے کہ ہمارے استاذ اس کا جب ترجمہ کرتے تھے کہتے تھے جیسے کسی کی دھنائی ہو رہی ہو نا, تو کہہ رہے بھائی بات تو سنو, بات یہ ہے کہ ایک منٹ ذرا. وہ ایک دم بات نہیں بتاتا. کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے بات جیسی کمپلیٹ کروں گا ایک تھپڑ اور آئے گا, تو پہلے روک رہا ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ تاکہ اگلا کہے کہ کوئی ہے بہت ہی کوئی یونیک قسم کی بات کرنے والا ہی ہے, تاکہ اتنی دیر کم از کم چماٹوں سے بچت ہو جائے کہ ایک منٹ سنو تو صحیح بھائی, بات تو سنو یار. وہ کہتا ہے کیا بات ہے؟ پھر کہتا ہے ابھی بتاتا ہوں ذرا, ریلیکس. وہ فرعون کا بھی یہی اسٹائل. انہو کہنے لگا, فرشتوں سے کہنے لگا بات یہ ہے کہ ابھی کیوں مار رہے ہو بھائی مجھے. آمنتو, میں ایمان لایا اس رب پہ جو بنی اسرائیل کا خدا ہے. کس کا خدا ہے؟ پوری لوکیشن بتا رہا ہے. کیا فرشتوں کنفیوز نہ ہو جانا کہ خدا, پھر کہیں گے تو خدا تو تو خود ہی اپنے آپ کو مانتا ہے. نہیں, وہ خدا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اللہ نے کہا آل آنا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی تھی فرعون کو, بہت زیادہ ظلم ہو گئے نا. سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زیب و زینت بہت دی ہے, بڑی لگژری لائف دی ہے. لیضلوا عن سبیلک, عن سبیلک. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے یہ لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹ, یہ غریب ہوتے نا گمراہ نہیں کر پاتے. دیکھو یہ ہمیشہ سے یہ لوگوں کا ایک معیار رہا ہے, وہ دولت مند کو فالو کرتے ہیں, لگژری لائف اسٹائل والوں کو فالو. غریب چاہے حق پر بھی ہوگا نا, وہ کہتے ہیں اگر یہ اتنا یہ حق پر ہے تو یہ سائیکل پہ کیوں آ رہا ہے. اچھا لوگ ویسے بے شک جتنا مرضی بولتے رہے, مولوی لوگ جو ہے گاڑیاں آ گئیں, بنگلے آ گئے, لیکن سنتے اسی مولوی کو ہیں جس کے پاس پیسہ ہے. غریب مولوی کو بھی لفٹ نہیں کراتے, یہ بتا دوں. مولوی بھی ان کو وہی اچھا لگتا ہے جو لش پش اور پھش پش باتیں کرتا ہو. جو بیچارے سادہ سے مولوی ہیں نا, کتنا علم ان کے پاس ہو, بس ویسے کہیں گے مولوی سادہ ماشاءاللہ نیک, سنتے نہیں ہے. کہتے ہیں یہ اس کو کیا پتا یار, کیا رکشے میں آ رہا تھا اس دن, چینچی پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا, اس کو کیا پتا. تو یہ دماغ میں ایک ویسی ایک پتہ نہیں کہاں سے سوئی ادھر آ کے لوگوں کی سوئی اٹک گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گاڑی ہے, بنگلہ ہے اور لگژری لائف ہے, کیا ہوگا یہ. اچھا ایک اصولی بات یاد رکھو, یہ ایک حقیقت ہے کہ غربت سے انسان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ لو ہوتی ہے. یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ حقیقت ہے. غربت سے کیا ہوتا ہے, غریب آدمی کے اندر کچھ وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو کس میں ہوتی ہیں, امیر میں. امیر میں استغنا ہوتا ہے, اس کی سوچ کیا ہوتی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. کیوں اونچی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کا استغنا ہے نا اس میں. غریب بیچارہ سارا دن کس میں لگا رہے گا کہ پیٹ بھر جائے میرا, تو اس کی وہ آگے سوچ جاتی نہیں ہے. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کلیہ کیوں نہیں ہے قاعدہ؟ اس لیے کہ بعض لوگ غریب ہو کے علم کی جو ان کے پاس دولت ہوتی ہے نا, اس علم نے ان کے اندر احساس برتری پیدا کر دیا ہوتا ہے. نالج یہ بھی تو ایک دولت ہے نا. تو میں نے ایسے علماء بہت دیکھے ہیں جو بہت سے بھی زیادہ غریب, لیکن نالج اتنی ہے کہ اس نالج نے ان کو سپیریئر بنا دیا ہے. اب ان کی طبیعت میں استغنا ہے, کیونکہ وہ ان کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے, اس کو پتا نہیں ہے. تو ایسے غریب کو جس کے پاس نالج ہو, پھر اس کو محض غربت کی بیس پہ آپ یہ کہیں کہ اس بیچارے کو کیا پتا, یہ غلط ہے. اس کا مطلب آپ نے دولت ہی کو مقصود بنا لیا ہے. تو پیغمبروں کو یہ جو غربت کے تانے ملے ہیں نا, وہ اسی بیس میں ملے ہیں کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی ان کے پاس جو نالج ہے, ان کی باتیں سنو, ان کا استغنا بھی تم سے زیادہ, ان کے پاس نالج بھی تم سے زیادہ ہے. تو ویسے جرنلی یہ بات درست ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ تھوڑا سا
ہائی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہوا، آپ کے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے، تو آپ کو سوچنے کا موقع کہاں ملے گا؟ آپ تو بس یہی دیکھو گے یار ٹماٹر کا ریٹ کیا چلتا، کہاں بڑی بڑی باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی کہاں. اس لیے اپنی طرف سے جان کر غریب بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اپنی طرف سے کوشش کرے، پیسہ آئے، پھر نہیں آئے تو اللہ اسی میں خوش رکھے، پھر علم کو فوکس کریں اور استغنا پیدا کریں. یہ کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. تو فرعون نے کیا کہا؟ آمنتُ أَنَّهُ. ہاں میں مثال دے رہا تھا، قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے مل کے، اللہ تو نے فرعون کو جو دولت دی ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، پیسہ سارا اس کے پاس ہے اور مجھے تانے دیتا ہے. لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. آپ کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے محلات کے نیچے سے نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ مسکین ہے، مجھے مسکنت کے تانے، غربت کے تانے اور خود عیاشی والی زندگی. تو دلائل کی دنیا میں میرا پلڑا بھاری ہے، لیکن لوگ دلائل سے متاثر نہیں ہوتے، لوگ لائف کو دیکھتے ہیں. تو اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے، فرعون کے چھین لے ان سے یہ نعمتیں. اور دوسرا، موسیٰ علیہ السلام اتنا بیزار تھے فرعون کے ظلم سے کہ ان کو یہ، اب ایک وقت تک تو موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی فرعون ایمان لے آئے، لیکن بار بار دیکھ رہے ہیں نا معاہدے توڑ رہا ہے، معاہدے توڑ رہا ہے، ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، تو پھر اللہ سے بد دعا کی. واشدد علی قلوبہم، اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تیرا دردناک عذاب دیکھنے سے پہلے یہ ایمان نہ لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ فرعون اینڈ میں ایمان لے آئے اور سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ جو ہماری قوم پہ ظلم ہوا اس کا انتقام کون لے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ جانتے تھے نا اللہ کا اپنا اصول میں بہت پکا ہے کہ جو مرنے سے پہلے، عذاب دیکھنے سے پہلے توبہ کر لے گا اس کے سارے گناہ معاف. موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کون بھی جانتا ہوگا اس حقیقت. حدیثوں میں آتا ہے 100 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی ہے مرنے سے پہلے اور اللہ نے اس کو معاف بھی کیا، جنت میں داخل بھی کیا. 100 انسانوں کا قتل کتنا بڑا جرم ہے. ایسے لوگ بھی ہیں 99 سال تک کفر کی زندگی میں رہے، بت پرستی کرتے رہے، مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لی. قصہ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، دشمن کی صف تھے، مشرک تھا، وہ کافر تھا، لڑائی کے لیے سامنے کھڑا ہوا تھا. نبی کے پاس آیا کہ اگر میں اسلام لے کے آتا ہوں تو میں پہلے اسلام لے کے آؤں یا پہلے لڑائی لڑوں آپ کے ساتھ مل کے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کرو. اس نے اسلام قبول کیا. غالباً حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اگر اسلام لاؤں اور مارا جاؤں تو کیا ہوگا؟ فرمایا شہادت ہوگی، جنت میں جاؤ گے. کہا ٹھیک. اسلام قبول کیا، ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، ادھر سے لڑنا شروع کر دیا اور لڑائی میں شہید ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل بہت تھوڑا کیا، کما بہت زیادہ لیا. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ نا جنت برے اعمال کرتے کرتے جہنم کے ایک بالش قریب ہو جاتے ہیں اور پھر جاتے کہاں ہیں؟ جنت میں. اور بعض الٹا بھی ہے، نیک اعمال کرتے کرتے ان میں اور جنت میں ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر ان کی بدبختی غالب آتی ہے اور ایسا الٹا عمل کرتے ہیں کدھر کو چلے جاتے ہیں؟ جہنم. اس الٹے عمل میں یہ کہ کفر کر دیا، خلاف شریعت وصیت میں بھی یہی ہے. حدیث میں اس پر بھی اس طرح کی وعید ہے کہ شریعت کے خلاف وصیت کر دی، محروم کر دیا کسی کو، حالانکہ وہ وصیت نافذ نہیں ہوتی، لیکن اس نے تو کوشش کی نا، بھائی جاتے جاتے ظلم کر کے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے تو کوئی اچھا کام کر کے جاتا. تو آخری عمل کی بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ آپ اینڈنگ میں کیسے تھے، آخری عمل آپ کا کیسا چل رہا تھا. تو وہ جو تھے نا صحابی ادھر آئے اور گئے اور شہید ہو گئے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ ہم پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ کون ایسا شخص ہے جس نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ روزہ رکھا، گیا کہاں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اتنا ستایا اس نے. اچھا لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، پیغمبر تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بد دعا تو جائز نہیں ہے. دیکھو جس پہ گزری ہوتی ہے نا اس کے جذبات کا اعتبار ہو. آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بعض ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ چاہتے ہیں سلو نہ ہو، جنگ چلتی رہے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ کر دو وہ کر دو، کیونکہ خود پہ گزر نہیں رہی ہو. اپنے بچے مرنا شروع ہوں، اپنے بچے کٹنا شروع ہوں تو پھر سب کہیں گے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اختیار کرو. دوسرے پہ ہے اڑا دو مار دو، دونوں طرف موتیں ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں، مرتے رہیں دونوں طرف. جب اپنے اوپر گزرتی ہے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ یار اس کو کسی بھی طریقے سے بند کرواؤ. تو اس لیے جو مبتلا بھی ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مبتلا بھی، جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس پہ گزر رہی ہے
اس کی رائے کا اعتبار ہے. اس کی مثال ایسے، ایک مولوی صاحب لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا ان کو کریلے کا جوس پلاؤ، جس پہ گزر رہی ہے اس کی رائے کا اعتبار ہے، اس پہ یہ سنا رہا ہوں. مولوی صاحب کی آنکھ نہیں کھلی، پھر بھی مدہوشی میں نا کمزوری، ویکنیس بہت زیادہ ہو گئی. کسی نے کہا شوگر بڑھ گئی ہے، کریلے کا جوس پلاؤ. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی مختلف جو اس زمانے میں چورن چٹنیاں ہوا کرتی تھیں علاج کے لیے، انار کا جوس پلاؤ، یہ پلاؤ وہ پلاؤ. مولوی صاحب کیا ہے، آنکھ بند کر کے غنودگی میں لیٹے. آواز آئی دودھ جلیبی کھلاؤ، ایک دم آنکھ کھلی ہمارا. پھر کہنے لگے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بات سن. تو جس پہ گزر رہی ہے اس سے پوچھو کہ اس کو کیا کھلاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، اللہ مغفرت، وہ بڑے مزے سے سناتے تھے. تو اس لیے جس بنی اسرائیل پہ گزری تھی نا، اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے خیر خواہ تھے کہ کس طرح بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین کے ان کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، کیا گزرتی ہوگی ماؤں کے کلیجوں پہ. اور پھر کتنی کوشش کی، نرم انداز سے تبلیغ کی ہے، معجزے دکھا دیے، جادوگروں سے مقابلہ کرا دیا، اس میں بھی فتح ہر طرح سے. پھر ظلم بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا. پھر اللہ نے مینڈکوں کا طوفان، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا. جب کوئی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام سے کہتا آپ دعا مانگو یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے. دعا مانگتے عذاب ٹلتا، پھر پیچھے ہٹ جاتے. تو قرآن کہتا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے بھی انتقام لیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقام کیا تھا؟ بد دعا. تو بعض دفعہ ظالم کے لیے بد دعا کرنا یہ اپنی قوم کے ساتھ رحمت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کہیں اب اگر توبہ کر لی اللہ تو سب معاف کر دے گا اس کے، تو اللہ معافی نہیں چاہیے. تو یہ نہیں کہا کہ اللہ توبہ کرے بھی تو بھی معاف نہ کرنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا یہ دعا قبول نہیں ہوگی. کتنی زبردست اللہ کی رحمت ہے نا، کہ حضرت موسیٰ کو یہ معلوم تھا کہ یہ توبہ کرے گا اور اللہ معاف نہ کرے یہ دعا قبول نہیں ہوگی. قاعدہ اللہ کا یہی ہے، جو توبہ کرے گا معافی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ. کیا خاندانی الفاظ ہیں. جس شخص نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا، یعنی گناہ کر کے برائی کی، پھر وہ اللہ کے سامنے معافی مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی. اللہ کو یہ پائے گا، محسوس کرے گا کہ واقعی جو اس نے کہا ہے نا میں غفور اور رحیم ہوں، یہ اس کو محسوس ہوگا کہ واقعی وہ ہے. یعنی اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ توبہ اگر کر لی نا تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ کیا کرے گا؟ معاف. لہٰذا اللہ سے یہ دعا نہیں مانگو کہ اللہ اب یہ توبہ کر بھی لے تو قبول نہیں کرنا. اللہ کا قاعدہ پکا ہے. کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون، وہ شیطان آیا ایک دفعہ، ایسی واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، پتہ نہیں سند ہے نہیں لیکن اس کا مضمون ٹھیک ہے. تو کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں. تو شیطان نے کہا کہ اللہ سے یہ پوچھو کہ میں اگر توبہ کر لوں، کتنے لوگوں کو جہنم میں اب تک میں ڈلوا چکا ہوں. بھائی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام کی قوم کا پورا قوم کا بیڑا غرق کروا دیا میں نے، بت پرستی میں ڈال کے وہ ڈوب گئے، اور ان کا بیٹا آخری دن تک، آخری وقت تک بھی کشتی میں نہیں بیٹھا، سب برباد کر دیا میں نے. تو اب بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ کبھی ہو جائے گی. اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں تو وہ کہہ رہا ہو جائے گی. اچھا بھی اللہ سے ذرا طریقہ بھی پوچھیں کہ کیا طریقہ کروں توبہ کا. تو اللہ میاں نے کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، تو اب آدم تو نہیں، ان کی قبر ہے وہاں کر لے جا کے. شیطان نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل فار می، جب وہ زندہ تھے اس وقت میں نے نہیں کی، اب تو وہ قبر میں ہے، اب تو میری اور زیادہ انسلٹ ہے اس میں. آج کوئی بھی بات غلط کرنی ہو نا انگلش میں کرو، اگلا مان لیتے، پڑھ لکھا آدمی ہے. کیا ہے؟ اچھا باہر ملکوں میں انگلش کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، امریکہ یورپ میں وہ تو بالکل ویلیو نہیں دیتے اس. میں حیران ہوں. وجہ اس کی ہے کہ ان کی نیچرل، ان کی مدر لینگویج ہے، وہ بالکل اس میں ہے ہی نہیں کوئی ان کے ذرا سا بھی فرق. اور کہتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں پاکستانی لوگوں کو ہو کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں حیران ہے، کہتے ہیں آپ کے جو اسکالر جو انگلش بولتے ہیں وہ یونیورسٹی میں بڑے فیمس ہیں. کہہ رہے ہمارے یہاں تو یہ بہت عجیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ انگلش کی بیس پہ کیسے فیمس ہو گئے. انگلش آنے سے تو صرف یہ پتا چل گیا کہ انگلش آتی ہے، تو اس سے کیا ہو گیا بھائی. میں نے کہا ہمارے ہاں آپ جتنا بھی غلط بیان انگلش میں کرو، یہ ہے پڑھا لکھا آدمی. اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں اکثر اسکالر کے بارے میں، سب کی بات نہیں کر رہا، کہ جو یہاں انگلش بول رہے ہیں، کہہ رہے بول بھی غلط رہے ہو. کہہ رہے ہم جب وہ یہاں آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے اردو میں بیان کرنا، انگلش میں بیان مت کرنا ورنہ ہنسی نکلے گی یہاں لوگوں. خیر سب کی بات نہیں ہے، زیادہ تر. تو اسے زبان کا آنا ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ کرائٹیریا نہیں ہے علم کا، نالج کا. ہمارے رشتہ دار نے بتایا، انڈیا وہ پہلے پنجاب سے کراچی میں لوگ آیا کرتے تھے نا
70-75 میں تو ایک پنجاب سے آئے, وہ کہنے لگے بھئی یہاں تو بچہ بچہ پڑھا لکھا ہے, اردو بول رہا ہے بچہ بچہ. تو اب تو اردو بہت زیادہ آ گئی, پہلے اردو ہر ایک کو نہیں آتی تھی تو سیکھنی پڑتی تھی. تو کیا مطلب جو اردو بول رہا ہے پڑھا لکھا ہے کیا؟ بھئی اردو ہے, یہ تو زبان ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو شیطان نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں نے جب آدم زندہ تھے سجدہ نہیں کیا, قبر کو سجدہ کروں, یہ میری انسلٹ اس سے بھی زیادہ, یہ نہیں ہو. تو مطلب یہ ہے کہ توبہ نہیں کروں گا. تو توبہ اس کو نہیں کہتے کہ توبہ استغفار, توبہ کا مطلب اس برائی کو چھوڑ دیں آپ. تو شیطان ابھی تک چھوڑنے کے لیے ایگری نہیں ہے, ابھی تک تیار نہیں ہے, اڑا ہوا ہے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی فرعون کے لیے, اے اللہ اس سے توبہ کی توفیق چھین, توبہ نہ کرے, کیونکہ پتا تھا توبہ کرے گا معاف ہوگا. تو توبہ کی توفیق نہ ملے یہ قابل قبول ہے, کیونکہ اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اور توبہ کی توفیق ملے گی بھی تو کب؟ جب دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, جس میں پتا ہے کہ اس وقت پھر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہی ہوا, توبہ کی اس نے, لیکن جب دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ نے فرمایا آل آنا, اب کر رہا ہے توبہ, نہ وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو پوری زندگی تیری برائیوں میں گزری ہے, اب تو تجھے عذاب بھی ملے گا. اور الیوم ننجیک ببدنک, تیری باڈی کو ہم محفوظ رکھ لیں گے, لتکون لمن خلفک آیا. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ فرعون کی باڈی محفوظ, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, کوئی ان کے پاس نالج نہیں تھی اس بارے میں. بعد میں دریافت ہوئی ہے, یہ وہی بات پر ایمان لے آئے کہ کہیں محفوظ ہوگی, ہمیں کیا پتا بھائی کہاں ہے, اللہ کہہ رہے تو محفوظ ہے. تو آج دنیا کو پتہ چل گیا کہ فرعون کی باڈی محفوظ, اور ہمیں تو وہ نظر آتا ہے وہاں رکھا ہوا, لیکن حقیقت میں قرآن کہتا ہے النار, وہ گیا آگ میں, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ میں اس کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. یہ برزخ کا عذاب ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آج بھی یہ آیتیں آئی ہیں, اللہ کہیں گے اس کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور اس وقت کو یاد کرو جب فرعون اور اس کے جتنے اس پر جو موسیٰ کی بات جنہوں نے رد کر دی, جو اس کے ساتھ تھے. قرآن نے یہ بھی کہا کہ خود بھی گمراہ ہوا, اوردہم النار, اپنی قوم کو بھی آگ میں لے گیا. اس لیے اپنے لیڈروں کو اتنا فالو کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. یہ خود بھی جائیں گے جہنم میں, جائیں گے تمہیں بھی لے جائیں گے. غلط بات میں ان کا ساتھ مت دو. قوم پرستی میں قوم کا اتنا ساتھ دو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ مت دو, قوم کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے. آج عصبیت چل رہی ہے ہر جگہ, فرقوں میں بھی یہ چل رہا ہے, اپنے فرقے کی ہر غلط چیز میں بھی اس کو فیور کرنا. فرعونی کیوں کر رہے تھے؟ حکومت میں ہے تو بس ہماری قوم ہے اور ہماری حکومت ہے, ہر غلط چیز میں بھی اس کو فیور کر رہے ہیں. تو آپ غلط چیز میں اپنے فرقے کو فیور کرو گے, اپنی قوم کو فیور کرو گے, غلط چیز میں اپنے خاندان کو فیور کرو گے. اسی طرح میرے بھائی اپنی بیٹی کو فیور کرو گے نا. داماد کا پتہ ہے صحیح ہے, بیٹی کیا ہے بولو غلط, یہ بھی اسی میں داخل. اپنے بیٹے کو فیور کرو گے, حالانکہ کو پتہ ہے کہ بہو صحیح ہے, بلا وجہ آپ اپنے بیٹے کو ہی فیور کر رہے ہو, یہ سب غلط ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا عدل کا دامن ہاتھ سے مت جانے دو. فرعون کو اللہ کہتے ہیں اس نے پوری قوم کو مروا دیا, سب کو آگ میں ڈال. ایمان لے آتا پوری قوم بھی اسی کو فالو کرتی, ایمان لے آتی بچ جاتی. اوردہم النار, تو اللہ کہتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اس وقت کو یاد کرو جب یہ جہنم میں چیخ رہے ہوں گے, بحث بازی کر رہے ہوں گے. اور اذ يتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا, کمزور لوگ اپنے بڑوں سے کہہ رہے ہوں گے انا کنا لکم تبعا, کہ ہم تو تمہارے تابع تھے. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار, تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں, تو کیا ایسا کر سکتے ہو کہ کچھ طاقت استعمال کر کے کچھ سفارش کروا کے اس آگ کو ہم سے کم کر دو, اس کو ہم سے کیا کر دو, ہم سے بچا لو, یہ اس عذاب میں کمی کروا لو. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا, ہاں وہ کہیں گے اِنَّا كُلٌّ فِيهَا, وہ کہیں گے ہم اس آگ سے تمہیں جب بچاتے جب ہم خود اس میں نہ ہوتے. إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. تو یہ تو دنیا کا عذاب ہے بھائی, برزخ کا. تو اللہ کہتے ہیں آخرت میں تو آگ میں جلتے رہیں گے. اتنی تھوڑی سی زندگی کی خاطر اپنی ہمیشہ کی زندگی کو اس نے برباد کر. تو بس اب یہ چند آیتیں پڑھ کے مکمل کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى, فرعون تباہ و برباد ہوا. فرعون خود بھی اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا, سیدھا راستہ نہیں دکھایا.
پھر اللہ بنی اسرائیل پر احسانات جو آج کتنا ظلم دوبارہ دنیا میں کر رہے ہیں، سب سے زیادہ قرآن نے اپنے احسانات پہ گنوائے ہیں۔ قرآن کیوں گنوا رہا ہے؟ کہ حرکتیں ان کی ٹھیک، کہ کیسے میں نے تم کو ظلم کی چکی سے بچایا تھا، اب تم حدیث قرآن میں آتا ہے یسعون فی الارض فسادا، ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے، ہمیشہ مچاتے رہیں گے۔ ان کی ہسٹری ہے یہ۔ ہاں کچھ لوگ مستثنا ہیں، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن من حیث القوم یہی ہے اور رہے گا ان کا۔ ہٹلر نے کیا، غلط کیا، ہم ہٹلر کو سپورٹ نہیں کرتے، جو اس نے یہودیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، بعض ظالموں کو ہم بعض ظالموں سے پٹواتے ہیں۔ تو اب بھی یہی کر رہے ہیں پوری دنیا۔ ابھی ایران سے لڑائی شروع ہو گئی، افغانستان اور پاکستان کی لڑائی، پھر ایران کی لڑائی دنیا سے، یو اے ای میں بدامنی، اس سب کے تانے بانے ملتے کہاں سے جا کے؟ اگر یہ فلسطین کا مسئلہ نہ کھڑا ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا دنیا میں، سب کی ہر جگہ ٹریولنگ ہوتی، تجارت کو فروغ ہوتا، مذہبی آزادی ہوتی، سب سکون اطمینان کی زندگی گزارتے، لیکن ہر فساد سے کی جڑ میں آپ کو کون ملے گا؟ یہ ہے حساب۔ تو اس لیے اللہ احسانات گنواتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے بچایا ہے۔ اچھا یہ پھر ان پہ پھٹکار کیوں آئی ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اپنے پیغمبر کو انہوں نے تنگ کی، سمندر پہ آ کے کھڑے ہو گئے تو ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ اللہ فرماتے ہم نے تم پہ من و سلوہ اتارا، اور موسیٰ علیہ السلام کو نا پھر اللہ نے تورات دینے کے لیے بلایا کہ اب آزادی ملی ہے، اب اپنی ریاست ہوگی، اپنی اسٹیٹ ہوگی، اللہ کا قانون ہوگا، اب نظام میں اللہ کا دین آئے گا۔ ابھی تو انڈیویجولی عبادت کر رہے تھے، نظام اللہ کی مرضی کا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا ہم جب تک نظام نافذ نہیں کریں گے جب تک آپ اللہ کی کتاب نہیں لے آتے جا کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کتاب لینے کے لیے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا، کیونکہ جادو وادو تو مصر میں بہت چلتا تھا نا، یہ بھی کچھ سیکھ چکے تھے وہاں سے۔ تو سامری تھا ایک جادوگر، اس نے کیا کیا کہ فرعونی جو غرق ہوئے تھے نا ان کا زیور بہت تھا، سونا وونا گولڈ، وہ سارا گولڈ بنی اسرائیل کو مل گیا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ سارے گولڈ کو جمع کر کے ایک بچڑا بنایا۔ کیا بنایا؟ اور اس میں ایسی کوئی سائنس تھی، اس کی کوئی ایسی سائنس کی کہ وہ بچڑا باقاعدہ آواز نکالتا تھا، جیسے گائے کی آواز نہیں ہوتی، کوئی ٹیکنیکل سسٹم کر دیا ہوگا اس نے، یا کوئی جادو ہوگا۔ اور وہ لیا اس نے، وہاں سے مٹی اٹھائی جو اس بچڑے میں ملائی، جہاں سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتے تھے نا ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں، تو اس نے دیکھا اس گھوڑے کے جو پاؤں ہیں اس میں کوئی خاص برکت ہے یا کیا ہے، اب قرآن نے زیادہ ڈیٹیل ہمیں نہیں بتائی ہے۔ اور وہاں سے اس نے وہ مٹی اٹھائی جہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے پاؤں لگے تھے، وہاں سے مٹی اٹھا کے اس سونے کو پگھلا کے ڈالی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، بیل کی آوازیں آنا شروع، اور پھر کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا بھی معبود اور موسیٰ کا بھی، اس کی عبادت کیا کرو۔ چونکہ مشرک لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے نا شرک سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں اتر آئے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں۔ کس کے توحیدی؟ مزاج۔ اور کچھ لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، عملی طور پہ وہ موحد ہوں گے، توحید پرست، مزاجن کیا ہوتے ہیں؟ مشرک، یعنی شرک والی باتیں ان کو اپیل زیادہ کرتی ہیں۔ اور کچھ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کو توحید ویسے ہی ذاتی طور پہ پسند ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں، وہ پریکٹیکلی بدعت نہ کریں لیکن ان کو بدعتیں اٹریکٹ کرتی ہیں، چاہتے ہیں کچھ نیا ہوتا رہے، کچھ حلوے مانڈے، کچھ یہ، کچھ مزار پہ کچھ فلانا، کچھ ڈھمکانا۔ قرآن و سنت یہ کہ بھئی قرآن میں نہیں، حدیث میں، ان کو عجیب سا لگتا ہے، یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن و سنت میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا، نیکی کا کام ہے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ میلے ٹھیلے، کچھ رنگینیاں، ایسا خشکا سا دیوبندیوں کا اسلام بالکل۔ دیوبندی بھی آج کل بہت سے بدعتی ہیں، ایسے وہابڑے، نہ فاتحہ، مر گیا، سنت کے مطابق کفن دیا، غسل، کفن، دفن، نہ فاتحہ، نہ قرآن خوانی، نہ حلوے، نہ مانڈے، ابے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ کیسی میت ہے یار؟ تو محبت ہی نہیں ہے ماں باپ سے، تو ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت تو اس پہ بہت سخت ہے، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے تو وصیت کی تھی میں مر جاؤں گھر پہ بھی نہیں آئے کوئی بات نہیں، مر گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، ہم بھی مر گئے، بس قریبی جو بیٹے بہو ہے وہ بس تعزیت کر رہے ہیں اور
پتلی گلی سے. فرمایا میری اہلیہ کا اگر پہلے انتقال ہو گیا ادھر کسی کو گھسنے کی ضرورت, بس وہیں سے فون پہ یا چند لوگ آ کے تعزیت کریں, پتلی گلی سے نکلیں, کوئی بات نہیں. مزاج ہے نا یہ یار, کام کے لوگ ہیں یہ, تھوڑی کہ اب مر گئے تو اب ہاں ہاں بہن, وہ جو ہوتی ہیں نا خاتون کے شوہر مر گئے تھے تو پڑوسا نے آ کے تعزیت کر رہی تھی, بہن منع کے ابا کیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا وہ کہ عورتوں کو دیکھتے تھے, یعنی تعریف کر رہی ہیں, کبھی نگاہ بھر کے کسی عورت کو انہوں نے نہیں دیکھا. بڑے چل رہی ہوتی ہیں. اچھا خواتین کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب میت پہ نہ جاتی ہیں تو ان کی شاپنگ کی باتیں میت پہ بھی چلتی ہیں. تو شوہر مر گیا, ہائے ہائے منع کے ابا بہت اچھے, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا, وہ پھر وہ جو بیوہ ہے نا وہ روتے روتے بس کیا بتاؤں اس دن آئے اتنا کھایا کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے, پھر کھا اتنا زیادہ لیا تھا منع کے ابا نے کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے. پھر وہ پورا پروگرام چل رہا تھا, اللہ یہ تو بہت افسوس ہوا, اتنی جوانی میں چلے گئے. ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, رونا دھونا اور خرید و فروخت ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی. خیر میں کیا کہہ رہا تھا یار, یہ دائیں بائیں میں بہت نکل رہا ہوں آج. ہاں وہ بچڑے کی بات کر رہا تھا, نہیں یہ اس سے پہلے کوئی بات تھی. ہاں مزاج کے بدعتی, مزاج کے بدعتی کا مطلب کچھ لوگ مزاج کے بدعتی نہیں, جیسے مجھے نا عاملوں سے کبھی بھی متاثر ہوا ہی نہیں, میرے میں سافٹ ویئر ہی نہیں ہے بچپن سے ہی. حالانکہ کتنے لوگ کہتے تھے یہ عامل ایسا, بڑے بڑے نیک لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے یہ عامل ایسا, یہ میرے پر اثر ہی نہیں ہو, میں زیادہ چماٹ ماروں اس کو, پاگل کا بچہ. اسی طرح یہ جو لوگ کرتے ہیں نا نظر اتارنے کے لیے مرچیں جلا رہے ہیں اور سل بٹے گھما رہے ہیں, اور یہ جو فلیتے پلیتے اور یہ یرقان کے ہیپاٹائٹس کے لیے وہ جو پیلے پتے, مجھے بچپن سے ان چیزوں سے نفرت ہے. کہ تو بندہ مر جائے یہ پتے نہ لٹکائے اپنے گلے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ہے یار فضول چیز, علاج کراؤ, اللہ سے دعا مانگو, ختم. میں نے زندگی میں نہیں الحمدللہ کبھی تعویذ ڈالا اپنے گلے میں. مجھے مزاجن ان چیزوں سے عجیب سی گھن آتی ہے. ایک پٹا دھاگا یہاں بندھا ہوا ہے, ایک دھاگا یہاں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مزاج کے تعویذی. آپ ان کے دیکھو, ایک ادھر دھاگا ہوگا, ایک انگوٹھے پہ دھاگا ہوگا, ایک ادھر دھاگا ہوگا, ایک ادھر دھاگا, ایک امام نظام یہاں باندھا ہوا ہے. گھر میں بھی جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا. گھر کو صاف ستھرا سادہ سادہ بناؤ یار, اللہ سے دعا مانگنا سیکھو نا یار. دعا مانگو, کتنا مزہ آتا ہے. کوئی پریشانی ہو اللہ سے دعا مانگو. جو اللہ دعا سے کام نہیں کر رہا وہ تعویذ سے کیوں کرے گا تمہارے کام. حلال حرام کی میں بحث نہیں کر رہا, مزاج کی بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح کچھ لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں, کچھ مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں, کچھ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ میلے ٹھیلے لگے رہے. تو اب بنی اسرائیلی جو تھے نا, تھے تو توحید پرست, لیکن مشرکوں میں رہ رہ کے مزاج کے کیا ہو گئے تھے, ذہنیت مشرکانہ بن گئی. ہم لوگ بھی چونکہ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں نا, اس لیے میرے بھائی ہندوستان پاکستان میں جو مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے, انہوں نے ساری زندگی دیکھا کو پتھروں کو پوجتے ہوئے, تو پتھر تو پوج سکتے نہیں تھے تو باباؤں کو پوجنا شروع کر دیا. عرب میں چونکہ نہیں نا, ہندوؤں کے ساتھ رہے نہیں ہیں, عرب میں بڑے سے بڑے بزرگ کا انتقال ہو جائے, دفنایا, قبر, دفن, فینش. اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں, کسی کی قبر بھی نہیں بتاتے وہ کہاں ہے. سعودیہ کے شیخ بن باز کتنے بڑے مفتی تھے, انتقال ہوا ہے سادہ غسل کفن ختم. ہمارے ہاں کسی بڑے کا انتقال ہو جائے پروگرام چلتا ہے پورا. سعودی عرب کے بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, جو اس سے پہلے بادشاہ تھے, وہ اتنے سادہ طریقے سے کفن دفن اور قبر کے, ایک پادری مسلمان ہو گیا وہ منظر دیکھ کے کہ یار تم لوگ کیا اتنے حرام سے ہو جاتا ہے. کیوں؟ عرب لوگ مزاج کے توحیدی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مزاج میں بدعت نہیں ہے. اور ہمارا یہاں جو ہندوستان بر صغیر ہے نا, مزاج میں کیا ہے, جتنی نئی چیزیں مارکیٹ میں لائیں گے نا, جتنی نئی رسمیں آئیں گے, ان کو بڑا مزہ آتا ہے. جتنا اللہ رسول نے بتایا ان کو مشکل ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہے. تو بس یہ پروگرام چل رہا ہے. تو بنی اسرائیل بھی مشرکوں میں رہ رہ کے کیا بن گئے تھے, مزاج کے مشرک. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو فی الحال گئے ہوئے ہیں, فی الحال اب عبادت تو کرنی ہے, نماز کے پورا تفصیلی طریقہ تو جب تک آئے گا تو فی الحال اسی کو شروع کر دیں. کیا خیال ہے؟ تو وہ کیونکہ آواز نکال رہا ہے تو کچھ خدا کی کوئی روح آئی. مشرک نا پھر تعویلات کرتا ہے, ہم تو اصل میں تو اسی کو مانتے ہیں لیکن اس میں روح آئی ہوئی ہے خدا. ہم تو اصل میں مانتے ہیں اللہ کو ہی ہے, لیکن جب یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو بھائی اللہ نے اپنے نبی کو بھی تو کچھ اختیارات دیے ہیں بھائی. کیوں اللہ نے کہیں کہا کہ میں نے اختیارات دیے ہوئے, تو بھائی کیا مطلب اللہ کے نبی کو یہ حیثیت ہی نہیں ہے؟ بھائی اللہ کے نبی کی یہ کم حیثیت ہے کہ وہ نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, یہی بہت بڑی حیثیت ہے. لیکن بس جو توحیدی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کو پسندی. آج جو آیتیں آئی ہیں نا ان میں یہ بھی آیا ہے, قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, کہ جب ان مشرکین کے سامنے صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل تنگ ہونا شروع کہ یہ کیا, صرف اللہ کی. لیکن جب اللہ کے ساتھ دوسروں کا نام لیا جائے چہروں پہ ان کے کھلکھلاہٹ.
تو مشرک کے لیے توحید کا بیان بڑا مشکل ہے، اس کو ہضم نہیں ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو بھائی. تو بنی اسرائیل بھی مشرکانہ مزاج بن چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو فی الحال کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بچڑے کی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ آپ ادھر آئے ہیں، ادھر آپ کی قوم کو شیطان نے فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری جادوگر نے ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کے واپس لوٹے. یا قومی، اپنی قوم سے کہا اللہ نے تم سے اچھا وعدہ کیا تھا، میں تورات لینے گیا، تم تھوڑا سا انتظار تو کر لیتے. تو انہوں نے بتایا بھائی یہ ٹیکنیکل کی چیز ہی ایسی بنائی ہے اس نے. اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ایک بچڑا بنا دیا اور وہ بول بھی رہا ہے. تو ہم مجبوراً فی الحال ہم نے کہا کہ چلو فی الحال. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور کھینچی اور غصے میں کہا کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، آپ دیکھ رہے ہو یہ گمراہ کر گئے ہیں، میں آپ کو بول کر گیا تھا کہ اس قوم کو سیدھے راستے پہ رکھنا، آپ کے سامنے شرک ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے کھینچی. تو یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میری ماں کے بیٹے، میری سر اور داڑھی کے بالوں کو نہ کھینچ. تو پتہ چل رہا ہے کہ سر بھی پکڑا ہوا تھا. ایسے ماں کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس میں محبت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا لیکن یہ باز نہیں آئے، پھر میں زیادہ منع کرتا تو لڑائی نہ ہو جاتی اس قوم میں، اس لیے پھر میں باز آیا. تو بہرحال پھر حکم یہ دیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اب ان کی توبہ ایسے قبول ہوگی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہیں کی تھی، تو وہ ان کو قتل کر دیں. تو یہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں، ادروائز توبہ قبول نہیں ہو. تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو توبہ بھی کی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا تو ان کو قتل کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو قانون یہ ہے کہ بغیر سزا کے توبہ قبول کر لیتا ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دو آنسو بہائیں یا آنسو نہ بھی آ رہے ہوں